معصوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنسنے لگا۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل پر یہ پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں، عامر رضا سے جانتے ہیں۔ جی عامر بھائی، فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، یہ سارا کیا معاملہ ہے اور یہ کیوں پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے اگر کوئی بھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہمیں آتا ہے تو ہمیں ضرور بیان کرنا چاہیے، اور یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تو ہمیں بھی یورپ کی طرف سے رہا ہے، یعنی ان ممالک کی طرف سے جن سے ہمیں توقع نہیں تھی، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ اس کے لیے ساری لابنگ جو ہے فرانس کر رہا ہے، کیونکہ فرانس جو ہے یہ خود یروشلم پر اور جو فلسطین ہے اس پر اپنا حق جتاتا ہے، اور کیتھولک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں سے یہودیوں کو نکالا تھا، یہ دوبارہ سے آباد ہو گئے، ان کو نکالا جائے اور جو اقصیٰ ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو الاقصیٰ کے دعوے داروں میں یہ بھی شامل ہیں، لیکن چلیں مسلمانوں کو کہیں سے کوئی اچھی خبر ملے تو وہ بہترین چیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ میں جو ظلم کے پہاڑ جتنے توڑنے تھے توڑ لیے۔ آپ نے پچھلے دنوں خبر سنی ہوگی کہ چائنا کے نے امداد بھیج دی، جی وہ نہیں ڈرا کہ اسرائیل کا کوئی طیارہ سامنے آئے گا، کیونکہ نہیں آنا تھا۔ اسرائیل صرف نہتے لوگوں پر اپنے ڈرونز، اپنے میزائلز، اپنے ٹینکس، اپنی بندوقیں، اپنے جہاز جو ہے استعمال کر سکتا ہے۔ جب کوئی ملک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اسرائیل ایک لیکوڈ کی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ میں کیا اس کا یہاں پہ گند پھیلاؤں، لیکن یہ ہے گند ہی، یہ اس دنیا کا گند ہے جس کو آخرکار صاف ہونا ہے۔ اور اب یورپ سے جو یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ اسرائیل پر پابندیاں لگ سکتی ہیں اگر اس نے غزہ میں جو جینوسائڈ، جو قتل عام جاری کیا ہوا ہے، جو کر رکھا ہے، اس کو ختم نہ کیا، خوراک اور ادویات کی جو پابندی لگا رکھی ہے اس کو ختم نہ کیا، تو پھر اسرائیل بھی تیار رہے، کیونکہ کینیڈا، برطانیہ اور فرانس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جرمنز بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جرمنز اور یہودیوں کا آپس میں کیا تال میل ہے اور کس طرح سے یہ جو ہے ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ تو اس وقت جو فضا بنتی چلی جا رہی ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر مسلمان ملکوں میں سے بھی ایک ملک اس میں شامل ہو گئے تو یہ عرب سٹرنگ کی طرح ایک نئی سٹرنگ بن سکتی جو اسرائیل مخالف ہوگی، اور اس سپرنگ کے اندر آ کر اسرائیل پر پابندیاں لگانے پر امریکہ بھی مجبور ہو جائے گا۔ دیکھیں، امریکی صدر بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک تاجر ہیں، ایک کاروباری ہیں، وہ کاروبار کرنا جانتے ہیں، وہ جنگ کرنے سے مخالف ہیں، اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امن کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے، میں نے پاک بھارت جنگ ختم کرائی، میں یوکرین اور رشیا کی جنگ ختم کروا رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو مسلمان ممالک کو اور یورپ کو تمام کو ان کو کہنا چاہیے کہ وہ یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو بھی ختم کرائیں۔ اس کے لیے مختلف فارمولاز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، کوئی 2 ریاستی، کوئی 3 ریاستی، کوئی 1 ریاستی فارمولہ ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت جو قتل عام ہے جو اسرائیل کر رہا ہے اس سے نجات ملنی چاہیے فلسطینیوں کو، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب یورپ سے، یعنی برطانیہ، فرانس سے تو آ گئی، اور امریکہ کے ساتھ بالکل موجود ملک کینیڈا سے بھی آ گئی یہ بات کہ وہ اسرائیل پر پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ اسی سپرنگ کو لے کر اگر مسلمان ملکوں میں بھی کام چل پڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل مجبور ہوگا نہتے فلسطینیوں کو قتل عام بند کرنے پہ، اور نتن یاہو کا جو فارمولہ ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کر لے گا، اور اس کے لیے اس نے پیش قدمی کا آغاز کر دیا ہے، یہاں سے حماس کا خاتمہ کرے گا۔ شاید حماس کا خاتمہ تو وہ کبھی بھی نہ کر سکے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس کے پاس ضرور جدید ٹینکس ہیں، جدید سیٹلائٹس ہیں، امریکہ جیسے ملک کی مدد حاصل ہے، لیکن آہستہ آہستہ تمام ممالک سے اس طرح کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ بہت سارے یورپی ممالک میں مظاہرے جاری ہیں، مظاہرے کیے بھی جا رہے ہیں، اور یہ اپنی حکومتوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ غزہ میں ہونے والی جینوسائڈ، غزہ میں ہونے والا قتل عام اس کو ختم کرایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم پاکستانیوں کے لیے بھی اور فلسطین کے عوام کے لیے بھی یہ خوش آئند خبر ہے کہ اب دنیا جو ہے ان کے موقف کو نہ صرف تسلیم کر رہی ہے بلکہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف بھی آواز بلند کر رہی ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی، جی بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسرائیل پر لگنے والی پابندیوں کے حوالے سے بیان کیا۔ عامر رضا اور عدیل احمد کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔